الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ اور جزاک اللہ خیراً کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا، اور ایک بہت بڑا آنر بھی ہے اور ایک بہت بڑی اپرچونٹی بھی ہے ہم سب کے لیے، اس اعتبار سے کہ آپ جس طریقے سے دین کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب سے قبول فرمائے، ہم سب سے قبول فرمائے۔ اور اوبیسلی جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس میں اپیرنٹلی لگتا ہے کہ شاید چھوٹی سی ایفرٹ ہے، بٹ اٹس اے فینومینل ایفرٹ، اور انشاءاللہ جب قیامت والے دن ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو امید کرتے ہیں کہ اگر ہم نے سب کام اخلاص سے کیا ہوگا تو اس کا جو اجر ہم دیکھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں وہ تمام مشکلات جو ہمیں محسوس ہوتی ہیں دنیا میں وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرمائے۔ اوکے جی، اسٹارٹنگ دا ٹاپک جو مجھے دیا گیا بیسیکلی اس میں یہ تھا کہ آور لیگیسی ان دس کرنٹ ایرا، کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کس طریقے سے ہم ایک اپنی لیگیسی کریٹ کر سکتے ہیں۔ تو ٹاپک از ریلیٹیولی ڈیفیکلٹ ان اے سینس کہ اس کو کوریلیٹ کرنا فرام دا ڈے دا ریلیجن اسٹارٹیڈ آف اینڈ آج کے دن میں، لیکن انشاءاللہ اس پہ کچھ چند باتیں ایسی ہیں جو اگر ہم ذہن میں رکھ لیں تو میں امید کرتا ہوں کہ ہم آج کے دور میں رہتے ہوئے بھی ایک ایسے مسلمان بن سکتے ہیں جو کہ جب اس دنیا سے جائیں گے تو ہم کچھ نہ کچھ اپنی لیگیسی چھوڑ کے جائیں۔ پہلی چیز تو ایک چیز یاد رکھیں کہ 1400 سال پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جب اسلام کی اس دعوت کو پھیلانا شروع کیا تو ایک بہت بڑا احسان تھا۔ یہ تمام انسانیت پہ اتنا بڑا احسان تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی، اور اس نبوت کا اظہار ہوا 14 سال پہلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت کا کام شروع کیا۔ اس وقت انسانیت جو تھی ایک گمراہی کے راستے پہ تھی، اندھیروں میں تھی، معاشرے کے اندر کیاس تھا، ظلم و ستم تھا، کسی کو کسی کے حق کا کوئی پتہ نہیں تھا، شرک عام تھا، قتل و غارت عام تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی جھگڑا کرنا، نسل در نسل جو ہے وہ جھگڑے چل رہے تھے۔ تو ایک ایسے معاشرے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روشنی پھیلانے کا انتظام کیا کہ وہاں پر صرف وہ روشنی ادھر تک نہیں رہی بلکہ وہ روشنی پوری دنیا میں وہاں سے پھیلی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسلام کو جو ہے وہاں پر انٹروڈیوس کروایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اور یہ جو دین ہمیں دیا یہ ایسا دین دیا کہ وہیں پر شروع ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کو مکمل بھی کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، بڑی پیاری آیت ہے اس اعتبار سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں یہ کہہ رہا ہے کہ آج کے دن ہم نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ جو ہے وہ یہ آیت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی، اور اس آیت میں جو خوبصورت بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دین کی تکمیل کا جب تذکرہ کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا کہ آج کے دن ہم نے اپنا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، کیونکہ دین تو اللہ کی طرف سے آیا تھا، اور ظاہر ہے تو اللہ کا دین، اللہ نے ہی اسلام کو جو ہے وہ ہمیں انٹروڈیوس کروایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، لیکن اللہ تعالیٰ اس دین کی تکمیل کے اوپر یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ یہ میرا دین تمہارے لیے مکمل ہو گیا، بلکہ کیا فرما رہا ہے کہ آج کے دن ہم نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ تو اس میں بہت بڑا میسیج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ آج کے دن یعنی 1400 سال پہلے صحابہ کے سامنے یہ بات بیان ہوئی، اور اب قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے یہ بات جو ہے وہ سب کے لیے اپلیکیبل ہے کہ یہ دین اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ یہ تمہارا دین ہے۔ تو پہلی چیز کیا پتہ لگی؟ اللہ کہہ رہی ہے تمہارا دین ہے، تم نے اس کو اون کرنا ہے، تم مسلمان ہو، کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا ہے، تو اب تمہیں اس چیز کے بارے میں یاد رکھنا ہے کہ یہ تمہارا دین ہے، ناؤ یو ہیو ٹو اون اٹ۔ دوسری بات اللہ نے کیا بتائی کلیئرلی کہ یہ دین 1400 سال پہلے مکمل ہو چکا ہے، اب اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، نہ کوئی چیز ایڈ ہو سکتی ہے نہ کوئی چیز سبٹریکٹ ہو سکتی ہے۔ ایک مکمل دین، مکمل ضابطہ حیات، مکمل وے آف لائف کے طور کے اوپر ہم نے تمہیں یہ دین جو ہے وہ دے دیا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، کہ ہم نے تمہارے اوپر اپنی نعمت کو بھی تمام کر دیا۔ یعنی یہ دین جو ہے اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ دین جو میں نے تمہیں دیا ہے یہ
ایک ایسا وے آف لائف ہے جو بڑا مشکل ہے, جو بڑی مصیبت ہے, جو بڑا بوجھ ہے, بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے جو کہ ہم نے تمہارے اوپر اس کا اہتمام کر دیا. یعنی اب یہ جو وے آف لائف ہے, تم نے اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی لائف سٹائل تو جو ہے وہ اپنانا ہی ہے. ظاہر ہے تم نے کسی نہ کسی طریقے سے زندگی گزارنی ہے. تمہارے کھانے پینے کا انداز, تمہارے لباس پہننے کا انداز, تمہارا چلنے پھرنے کا انداز, تمہارے بات چیت کرنے کا انداز, تم لوگوں سے معاملہ کرو گے تو کیسے کرو گے, لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کرو گے تو کیسے کرو گے, بزنس کرو گے تو کیسے کرو گے, گھر کے اندر ہوگے تو کیسے ہوگے, اپنے محلے کے اندر ہوگے تو کیسے ہوگے. ہر حال میں تم نے کوئی نہ کوئی لائف سٹائل تو اڈاپٹ کرنا ہی کرنا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں ایک ایسا لائف سٹائل دے رہا ہوں جس کا نام اسلام ہے. یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر تم اس لائف سٹائل کو اپنی زندگی میں اپلائی کرو گے تو تمہیں تب احساس ہوگا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے. آج اگر ہم دیکھیں تو ہم میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ کیا ہے, مختلف قسم کے چیلنجز کا سامنا کرتے ہیں. کسی کو مختلف قسم کی پریشانی ہے, کہیں پہ فائنینشیل ایشوز آ جاتے ہیں, کہیں پہ ریلیشن شپ کے ایشوز آ جاتے ہیں, کہیں پہ بیماری کے ایشوز آ جاتے ہیں, کہیں پہ حالات خراب ہیں, کہیں پہ اکنامیکل سچویشن خراب ہے, کبھی کبھی جو ہے انسان مینٹلی ڈسٹربڈ ہوتا ہے. اتنے سارے چیلنجز سے انسانیت کو گزرنا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایک بہت بڑی نعمت کیا دی کہ تم اگر اسلام کو فالو کرو گے, اسلام کو ایز اے وے آف لائف لے کر چلو گے, تو یہ تمہارے لیے اس دنیا میں بھی ایک نعمت کے طور کے اوپر ہوگا اور اسی کے ذریعے سے تم آخرت میں بھی کامیاب ہوگے. تم ڈپریشن میں جاؤ گے تو تمہیں پتہ ہوگا کہ میرا اللہ ہے, وہ مجھے نکال لے گا. تمہارے فائنینشیل حالات خراب ہوں گے تو اللہ نے تمہیں قرآن میں سولوشن دیا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے. اگر تمہارے ریلیشن شپ کے اندر ایشوز آ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت کے ذریعے سے بتا دیا ہے کہ تم نے اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. تو کمپلیٹ وے آف لائف, اگر تم ایک اچھی مطمئن زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری اس نعمت کو جو ہے وہ اس کی قدر کرو اور اس کے مطابق زندگی گزارو گے تو تمہیں دنیا بھی تمہارے لیے نعمت بن جائے گی. تو یہ ایک چیز جو کہ 1400 سال پہلے مکمل ہوئی, اب یہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ایک لائف سٹائل دے دیا. اب فاسٹ فارورڈ آج کے دور میں اگر ہم آئیں تو بہت ساری چیزیں چینج ہو گئی ہیں. اس آیت کا نزول تو 14 سال پہلے ہوا. صحابہ کا وے آف لائف ڈیفرنٹ تھا, رہنے کا سٹائل ڈیفرنٹ تھا. اس وقت جو انسانیت اپنی سویلائزیشن کے اعتبار سے ایک بالکل ڈیفرنٹ فیز میں تھی. کچے گھر تھے, سواریاں جو تھی اس پہ وہ اونٹ پہ سفر ہوتا تھا, گھوڑوں پہ سفر ہوتا تھا, کھانے پینے کے کوئی زیادہ اسباب اویلیبل نہیں تھے, لکڑیوں کو جلا کے جو ہے وہ کھانے پکائے جاتے تھے. ایک بالکل ڈیفرنٹ لائف سٹائل تھا, یا آپ یوں کہہ لیں کہ رہن سہن کا ایک طریقہ مختلف تھا. آج 21 سینچری کی اگر ہم بات کریں, بہت سی چیزیں چینج ہو گئی ہیں. ٹیکنالوجی اپنے اس وقت عروج پہ ہے اور سوشل میڈیا آ گیا, فیس بک آ گیا, ٹویٹر آ گیا, انسٹاگرام آ گیا, ٹک ٹاک آ گیا. اسی طریقے سے چیٹ جی پی ٹی کے اوپر بات ہو رہی ہے, اور چیٹ جی پی ٹی اس وقت یوں کہا جاتا ہے بھائی ہر چیز کا جو ہے وہ آنسر اویلیبل ہے. کرپٹو کرنسی کی بالکل سے بہت ساری چیزیں چینج ہو گئی. سو مینی تھنگس ہیو چینج. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اوپر بات ہو رہی ہے اور اس پہ کام بھی ہو رہا ہے. اب ایک کویشچن ایک مسلمان جو آج کے دور کا ہے, اسپیشلی جو ینگسٹرز ہیں, ان کے ذہن میں ایک چیز ضرور آتی ہے یہ کہ 1400 سال پہلے ایک دین جو انٹروڈیوس ہوا تھا وہ آج اتنے لیٹسٹ اور ایڈوانسڈ دور کے اندر اس کی امپلیمنٹیشن اور اس پر چلنا جو ہے وہ کیسے ممکن ہے. تو اس اعتبار سے چند چیزیں یاد رکھیے کہ دین کی جو فنڈامنٹلز ہیں وہ 1400 سال پہلے جو تھیں وہ اس وقت بھی وہی تھی, وہ آج بھی وہی ہیں اور قیامت تک وہ چینج نہیں ہوں گی. ان میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ ایمانیات. ایمانیات جو ہے وہ اس وقت بھی وہی تھی, آج بھی وہی, اور قیامت تک چینج نہیں ہوں گی. یعنی اللہ پہ ایمان, اللہ کی پہچان, اللہ کی قدرت, اللہ کی ایگزسٹنس. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی پوری قدرت, اپنی پوری طاقت, اپنے پورے علم اور اس کی پوری سلطنت اس وقت بھی وہی تھی, آج بھی وہی ہے اور قیامت تک وہی رہے گی. اسی طریقے سے اگر دیکھا جائے تو فرشتوں کا کانسیپٹ وہ چینج نہیں ہوگا, جنت اور جہنم کا کانسیپٹ وہ چینج نہیں ہوگا, مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے وہ چینج نہیں ہوگا, قیامت قائم ہوگی یہ چینج نہیں ہوگا. تو ایمانیات کا جو چیپٹر ہے اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. اسی طریقے سے دوسری چیز جو ہے وہ احکامات ہے. تو احکامات کے اندر بھی کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. اگر دیکھا ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو. تو یہ حکم 1400 سال پہلے صحابہ کے لیے بھی تھا
آج کے مسلمانوں کے لیے بھی ہے اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے اس حکم میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. انہوں نے نماز جس پہ فرض ہے اس نے نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے. اور اسی طریقے سے زکوٰۃ کا معاملہ، اعطائے زکوٰۃ، جس پہ زکوٰۃ اپلیکیبل ہے اس نے زکوٰۃ دینی ہی دینی ہے. اور رمضان آ گیا، اس کے بارے میں کتب علیکم الصیام، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ ہم نے تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا ہے. تو جس پہ فرض ہیں وہ اس وقت بھی تھے، آج بھی اور قیامت تک رہیں گے. تو احکامات جو ہیں ان میں بھی کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. تیسری چیز امپورٹنٹ کیا ہے کہ جو کامیابی اور ناکامی کا کرائٹیریا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی کسی قسم کا کوئی چینج نہیں کیا. جو کامیابی اور ناکامی کا کرائٹیریا اللہ نے 1400 سال پہلے قرآن میں بیان کیا تھا وہ اس وقت بھی وہی ہے، آج بھی وہی ہے اور قیامت تک وہی رہے گا. فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ جو جہنم سے بچ جائے گا اور جنت میں چلا جائے گا وہ کامیاب ہے. 1400 سال پہلے کے لائف سٹائل میں رہنے والا اگر جنت میں چلا گیا تو کامیاب، اور اگر جہنم میں چلا گیا تو ناکام. آج کے دور میں ایڈوانس ٹیکنالوجی کا دور ہے، سب کچھ حاصل کیا، آئی ٹی کے ایکسپرٹس بن گئے، کرپٹو کے اندر ملینئر بلینئر بن گئے، بزنسز کر کے ڈفرینٹ سوشل میڈیا کے اوپر پیسہ بنا لیا. لیکن سب کچھ حاصل کرنے کے بعد اگر کوئی شخص جہنم میں چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ ناکام ہو گیا. کامیاب وہی ہوگا جو جنت میں چلا جائے گا، جس دور میں بھی وہ ہوگا. اگر وہ جنت میں جائے گا تو کامیاب. اسی طرح اس کامیابی تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ بھی اللہ نے تبدیل نہیں کیا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ جو کوئی بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا وہی در حقیقت بڑی کامیابی کو پہنچے گا. تو وہ جو کامیابی ناکامی کا کرائٹیریا ڈیفائن کیا وہ بھی چینج نہیں ہو رہا، اور پھر اس کامیابی تک پہنچنے کا جو راستہ ہے یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت، وہ راستہ بھی تبدیل نہیں ہوگا. اس میں بھی کسی قسم کا کوئی چینج نہیں ہے. تو یہ چند تمہیدی باتیں اس اعتبار سے کہ ہمیں فنڈامنٹلی کلیئر ہونی چاہیے، کیونکہ میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں تو یوتھ کے اندر بہت ساری مسکنسیپشنز جو ہیں وہ پھیلائی جا رہی ہیں. سوشل میڈیا سے ڈفرینٹ قسم کے کانسیپٹ بمبارڈ ہو رہے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں آج تو دین چل نہیں سکتا، تم آج اکانومی کی بات کرو، آئی ٹی کی بات کرو، فائنینشیل اسٹیبلٹی کی بات کرو، اور اس قسم کی چیزیں، اور تم کیا 14 سال پہلے کی باتیں کر رہے ہو. تو ایک چیز اپنی لائف میں آپ کلیئر رکھیں کہ ہمارا دین جو ہے ہماری ترقی کے کسی راستے میں حائل نہیں ہوتا. جب ہم کہتے ہیں کہ آئی ٹی کے اندر آپ کو ایکسپرٹ بننا ہے تو دین اسلام جو ہے آپ کو کہیں پہ بھی روکتا نہیں ہے کہ آپ نے آئی ٹی کا ایکسپرٹ بننا ہے. اگر آپ جو ہے وہ ملینئر بننا چاہتے ہیں، بلینئر بننا چاہتے ہیں، تو اسلام آپ کو منع نہیں کرتا کہ آپ ملینئر یا بلینئر نہیں بنیں. صرف یہ بتاتا ہے کہ جائز طریقے سے، حلال طریقے سے کماؤ، چاہے تم جو ہے جس مرضی فیلڈ میں جاؤ لیکن جائز طریقے سے کرو. تو یہ اس چیز کو بہت کلیئر رکھیے اپنے ذہن میں کہ آج کے دور میں بھی ہمارا دین اسی طریقے سے اتنا ہی ایڈوانسڈ ہے جتنا ہمیں اللہ تعالیٰ نے جس طرح دیا تھا، اور یہ ہمیشہ کے لیے ایڈوانسڈ ہی رہے گا، کیونکہ اس کی امپلیمنٹیشن اور ایگزیکیوشن ہر دور میں جو ہے وہ اسی طریقے سے رہے گی. نماز کی اگزامپل لے لیں تو جب ہم نماز پڑھیں گے تو پڑھنے کا طریقہ جو 14 سال پہلے دیا گیا تھا وہ ایسا نہیں ہے کہ آج چونکہ میڈیکل بڑی جو وہ ترقی کر گئی ہے تو میڈیکل نے بہت سارے جو ہے وہ فزیکلی فٹ رہنے کے لیے بہت سارے ڈفرینٹ قسم کے جو ہے وہ ایکسرسائز انٹروڈیوس ہو گئی ہیں، یوگا آ گیا ہے، ڈفرینٹ اینگلز ہو گئے ہیں، باڈی کی موومنٹس جو ہیں وہ ڈفرینٹ طریقے سے ہو گئی ہیں. تو اب چونکہ سائنس بہتر ہو گئی ہے تو اب ہمیں نماز کے پڑھنے کا سٹائل جو ہے وہ سائنٹیفک طریقے سے تھوڑا چینج کرنا چاہیے. نہیں، وہ سٹائل وہی رہے گا، کیونکہ اللہ نے نماز ہمیں صرف فزیکل فٹنس کے لیے نہیں دی. فزیکل فٹنس از ایڈیشنل بینیفٹ آف اٹ، کہ وہ ٹھیک ہے، وہ ڈفرینٹ قسم کے ہم جب پوسچرز کرتے ہیں اس کے اپنے ایک میڈیکل بینیفٹس ہیں، لیکن نماز کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میڈیکلی اپنے آپ کو فزیکلی فٹ رکھنے کے لیے تو نماز پڑھو گے. تو یہ چیز کیا ہے کہ تبدیل نہیں ہوگی. ہاں ایک بات ضرور ہے کہ چونکہ ہماری لائف میں بہت ساری چینجز آ گئی ہیں تو کچھ چیزوں کے اندر جو ہے وہ تبدیلیاں ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پہ 1400 سال پہلے اگر کوئی سفر کرتا تھا تو اونٹ پہ سفر کرتا تھا، راستے میں جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو وہ اپنے اونٹ سے اتر کر نماز پڑھا کرتا تھا. اب ایڈوانس دور ہے، ہم گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں
تو اب جب نماز کا وقت ہوگا راستے میں سفر کی حالت میں، تو ہم گاڑی سے اتر کے نماز پڑھیں گے. تو یہ چیزیں تو چینج ہوگی، مینز آف کمیونیکیشن چینج ہو گئے، مینز آف ٹرانسپورٹیشن چینج ہو گئے، لیکن جو اللہ کے احکامات اور جو طریقے ہیں وہ اسی طریقے سے رہیں گے اور اپلیکیبل رہیں گے. اور یہ چند تمہیدی باتیں جو ہے وہ ذہن میں رکھنا. اب ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے آج کے دور سے جو ہمیں سمجھنی بھی چاہیے اور ایکسیپٹ بھی کرنی چاہیے، وہ کیا ہے کہ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ ایمان کے اعتبار سے جو ہے وہ بہت مشکل دور ہے، کیونکہ ہر طرف فتنے جو ہیں بہت زیادہ ہیں. اگر کسی شخص نے اچھائی کرنی ہے تو اس کے بھی راستے آسان ہو گئے، اور کسی نے برائی کرنی ہے تو اس کے بھی راستے آسان ہو گئے. انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کی وجہ سے، سوشل میڈیا کی وجہ سے ہر چیز کا راستہ اب کھلا پڑا ہے. جو نیکی کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے، اسی ٹیکنالوجی کے وجہ سے وہ نیکی کے بہت سارے راستے آسان ہو گئے، اور جو گناہوں میں پڑنا چاہتا ہے، اسی ٹیکنالوجی کی وجہ سے گناہوں کے راستے بھی بہت سارے آسان ہو گئے. تو اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ ہم بہت مشکل دور سے گزر رہے ہیں. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک بہت اچھی بات اور خوشخبری یہ ہے کہ یہ ساری باتیں بھی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دی تھیں کہ تم لوگ جب ڈفرینٹ قسم کے ادوار سے گزرو گے، ڈفرینٹ قسم کے ظاہر ہے کہ یہ دین جو ہے صرف کوئی 1 سال کے لیے، 5 سال کے لیے، 100 سال کے لیے تھوڑی آیا تھا. یہ تو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے آیا تھا. تو ہر دور جو ہے وہ تبدیل ہوگا، اور اس دور کے چینجز کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ سب سے بہترین میرا دور ہے، پھر اس کے بعد والا، پھر اس کے بعد والا، پھر اس کے بعد والا. یعنی انسان جوں قیامت کے قریب جاتا چلا جائے گا تو ہر آنے والا وقت پچھلے وقت کی نسبت جو ہے وہ مشکل ہوتا چلا جائے گا ایمان کے اعتبار سے. لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان مشکلات کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے جو ہے وہ ریوارڈ دینے کی جو سکیمز ہے وہ آسان کرتا چلا گیا. ایک حدیث آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ صحابہ سے فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ فتنے اتنے زیادہ ہوں گے کہ دین پہ قائم رہنا اتنا مشکل ہوگا کہ جیسے جلتے ہوئے انگارے کو اپنے ہاتھ پہ رکھنا ہے. اب یہ بات کہتے ہوئے ہم کتنی بہت ساری دفعہ ہم نے یہ حدیث سنی بھی ہوگی اور میں نے بہت بار بیان کی، لیکن میں جب بات کرتا ہوں تو سب سے کہتا ہوں اور اپنے آپ سے بھی یہ کہتا ہوں کہ اس کو ذرا امیجن کیا کریں. یہ کہنا بڑا آسان ہے. آج اگر جلتا ہوا کوئلہ جو ہے وہ جو تپتا ہوا ہوتا ہے، وہ اگر آپ کو میں کہوں کہ اٹھا کے اپنے ہاتھ پہ رکھو تو کوئی رکھ نہیں رکھ سکتا. مطلب اگر وہ جلتے ہوئے کوئلے کو صرف باربیکیو کرتے ہوئے صرف ہلکی سی انگلی ٹچ ہو جائے تو انگلی کے ہلکے سے ٹچ ہونے کی وجہ سے ٹپ بھی اگر ٹچ ہو جاتی ہے تو اس پہ ایک جو ہے وہ چھالا سا بن جاتا ہے اور انسان اس کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا. تو کیا وہ انگارہ اپنے ہاتھ میں ہم رکھ سکتے ہیں؟ ہم نہیں رکھ سکتے. تو کیا ہے کہ اتنا مشکل ہو جائے گا دین پہ قائم رہنا. لیکن پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لیکن اس حالت میں، اس وقت میں جو لوگ بھی صبر کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو 50 لوگوں کا اجر دے گا. یعنی کہ دین مشکل ہے، عمل مشکل ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود دین پہ قائم ہے تو اب اس کا ریوارڈ جو ہے وہ ملٹیپلائی ہو گیا ہے. اب اس کو ایک بندے کا ریوارڈ نہیں مل رہا، بلکہ آپ نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 50 لوگوں کا ریوارڈ سے ملے گا. تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ 50 لوگ ان کے یا 50 ہمارے؟ کیونکہ ڈفرینس کیا تھا کہ ایک تو یہ ہے کہ جو صحابہ جو تھے وہ ایمان کے اعتبار سے انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے بہترین لوگ تھے. ان کے ایمان کے لیول تک پہنچنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. تو وہ سب سے بہترین لوگ تھے ایمان اور عمل کے اعتبار سے. تو ظاہر ہے کہ جو ان کا ایمان اور عمل تھا وہ بہت اعلیٰ لیول کا تھا. تو جب صحابہ نے پوچھا کہ 50 ان کے یا 50 ہمارے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ 50 تمہارے. یعنی کہ ہم اس کچرا دور میں کچرا قسم کے عمل کرتے ہوئے ٹوٹے پھوٹے اعمال کریں گے، لیکن چونکہ ہم مشکل دور میں اعمال کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا احسان کیا ہے اور رحمت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے اعمال کا اجر ہمیں صحابہ کے دور کے اعمال کے مطابق برابر دے رہا ہے. صحابہ کا مقام جو ہے اچیو نہیں کیا جا سکتا، لیکن اجر جو ہے وہ ہمیں اس دور کے لوگوں کے عمل کرنے کے برابر مل رہا ہے. تو یہ بہت بڑا احسان ہے کہ جب حالات مشکل ہوئے تو اللہ نے ریوارڈ سکیم جو ہے وہ آسان کر دی ہمارے لیے. تو اس چیز کو ذہن میں رکھیے کہ اگر مشکل ہے تو کوئی بات نہیں، اس میں ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کئی دفعہ انسان کیا ہوتا ہے، شیطان انسان کو آ کے مایوس کرتا ہے، تمہاری تو نماز ہی ٹھیک نہیں ہے،
تم تو ٹوٹی پھوٹی پڑھتے ہو، تمہاری نماز میں تو خشوع ہی نہیں ہے، کیا فائدہ ایسی نماز پڑھنے کا، اور تم تو جو ہے وہ نماز بھی پڑھتے ہو اور ساتھ میوزک بھی سن لیتے ہو، تو فائدہ نہیں ہے، چھوڑ دو. ٹھیک ہے، گناہ کرنا نہیں ہے، لیکن اگر زندگی میں ایسی سچویشن ہے تو کبھی بھی مایوسی کی وجہ سے نیکی کو ہم نے نہیں چھوڑنا، بلکہ کوشش کرتے رہنا ہے کہ کسی طریقے سے ہم گناہ کو چھوڑ دیں اور نیکی کو جاری رکھنا ہے. اگر ٹوٹی پھوٹی بھی ہوگی تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ اسے جو ہے قبول کر کے بڑھا چڑھا کے ہمیں اجر دے گا. ہاں، یہ ضرور ہے کہ ہمیں اپنے اعمال کو امپروو کرنے کی ایک کانسٹنٹ جو ہے وہ ایفرٹ کرتے رہنا ہے. کبھی بھی اپنے اعمال کے اوپر مطمئن نہیں ہونا. اگر نماز نہیں پڑھی جا رہی خشوع کے ساتھ تو گیو اپ نہیں کرنا، کوشش کرنا ہے کہ ہم بہتر کریں اس کو. اگر جو ہے وہ قرآن روزانہ نہیں پڑھا جا رہا تو چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ کوشش کرنے کہ میں روزانہ قرآن کی تلاوت کروں. تو اپنے ایمان اور عمل کو بہتر کرنے کی ایفرٹ ہم نے کانسٹنٹلی رکھنی ہے. لیکن اگر اس لیول پہ نہیں پہنچ پا رہے، اپنے ٹارگیٹس ہٹ نہیں ہو رہے، جو مائل سٹونز ہم سیٹ کرتے ہیں، آبجیکٹیو سیٹ کرتے ہیں، اس کو اچیو نہیں کر پا رہے، تو جہاں پر کھڑے ہیں اس لیول سے نیچے نہیں کرنے دینا اپنے آپ کو. تو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہم نے کنٹینیو کرنا ہے. تو یہ ساری باتیں تمہیدی کرنے کے بعد جو ہے وہ چند چیزیں اب کلیئر کہ بھئی جو ٹاپک دیکھیں لیگیسی اپنی کیسے کریٹ کی جائے. اچھا، لیگیسی کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں تو لیگیسی کا جو مختلف معنی ہوتے ہیں، اس کا ایک معنی کیا ہے؟ امپیکٹ اینڈ انفلوئنس، کہ انسان اپنی زندگی ایسے گزارے کہ اس انسان نے جو زندگی گزاری اس کی زندگی کا امپیکٹ اور انفلوئنس جو ہے وہ لوگوں پہ کیا ہے. اور اس اعتبار سے اس کانٹیکس کو دیکھا جائے تو لیگیسی اگر ہمیں اپنی کریٹ کرنی ہے کہ ہم جب مرنے کے بعد اس دنیا سے جائیں تو لوگ ہمیں کن الفاظ میں یاد کریں گے، کس طریقے سے یاد کریں گے، کتنے لوگوں کو فائدہ ہوا. تو میں چند باتیں آپ کے سامنے جو ہے وہ ایسی شخصیت کی رکھنا چاہوں گا کہ جنہوں نے ایسی لیگیسی چھوڑی کہ قیامت تک آنے والے انسان اس چیز سے فائدہ حاصل کریں گے، اور وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے اپنی زندگی میں جب آپ کو نبوت جو کا اظہار ہوا اور آپ نے دین کے بعد کام شروع کیا تو آپ نے ایک ایسی لیگیسی کریٹ کی کہ آج ہم بیٹھے ہوئے اس کا فائدہ آج بھی حاصل کر رہے ہیں، اور قیامت تک آنے والے انسان اس سے فائدہ حاصل کرتے رہیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا کام کیے تھے جو کہ جس کی وجہ سے پوری انسانیت جو ہے وہ ایک ایسے راستے پہ چل پڑی کہ جو ان کے لیے بینیفیشل تھا. 4 چیزیں فنڈامنٹل ہیں، بڑی ان کے اوپر بات کریں گے. بہت ساری چیزیں نہیں کی جاتی، ٹائم شارٹ ہے. پہلی چیز کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو شرک سے نکال کر اللہ سے تعلق قائم کروایا. فنڈامنٹل چیز کہ لوگوں کو کہا کہ ابھی شرک نہیں کرو، یہ بتوں کی پوجا چھوڑ دو، یہ جو تم لوگ بتوں سے مانگتے ہو، ان سے دعائیں کرتے ہو، ان سے امیدیں لگائے رکھتے ہو، یہ تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے. ان کو چھوڑو، بلکہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اسی کی بندگی کرو، وہی تمہارا مالک ہے، وہی تمہارا رازق ہے، وہی خالق ہے. اور شرک کے اندر مت پڑو، کیونکہ شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیٹاگوریکلی کلیئرلی مینشن کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ اگر کوئی چیز بھی ہوگی اللہ اگر چاہے گا تو معاف کر دے گا. یعنی باقی گناہوں کی معافی کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تھوڑی سی امید دلائی کہ شرک کے علاوہ جو تم گناہ کرتے ہو نا، اگر اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا. یہاں پہ گارنٹی نہیں دی، لیکن ایک امید دلا دی. لیکن شرک کے معاملے میں اللہ نے امید بھی نہیں رکھی کہ تم امید بھی مت رکھنا. اللہ نے کلیئرلی دروازہ بند کر دیا کہ جو شخص شرک کرتا ہے اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا، الا یہ کہ وہ سچی توبہ کر لے اور آئندہ اس سے باز آ جائے. تو شرک سے نکالا اور اللہ کے ساتھ کنیکٹ کیا، اور لوگوں کے دلوں میں اللہ کی عظمت اور محبت کو ڈالا اور اللہ کی پہچان کرائی. لوگوں کو بتایا کہ دیکھو اللہ تمہارا خالق ہے، وہی اسی نے تمہیں تخلیق کیا، وہ تمہارا رازق ہے، رزق تمہیں وہی دیتا ہے، کوئی اور تمہیں رزق نہیں دیتا. وہ تمہارا مالک ہے، اسی کی تم نے اطاعت کرنی ہے. وہ مدبر ہے، تمہاری ساری لائف کی جو پلاننگز ہے وہی مینٹین کر رہا ہے. پوری کائنات کو جو ہے وہ اس کی پلاننگ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. تمہارے نفع اور نقصان کا جو مالک ہے وہ اللہ ہے. دنیا میں کوئی شخص بھی نہ تمہیں کوئی نفع دے سکتا ہے نہ کوئی نقصان دے سکتا ہے. تمہارے رزق کو بڑھانا اور کم کرنا اللہ کی ذمہ داری اور اللہ ہی کرتا ہے. تو مکمل طریقے سے اللہ کے ساتھ وہ تعلق بنوایا، جس کی وجہ سے پھر کیا ہوا کہ صحابہ اپنی زندگی میں جب اللہ سے کنیکٹ ہوئے، اللہ کی پہچان اور اللہ کی معرفت حاصل ہوئی، تو پھر ان کو اللہ کی اطاعت کرنا ان کے لیے آسان ہو گیا. آج ہمارے لیے ایک بہت بڑا میسج
کیا ہے کہ ہمیں جس چیز پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ آج ہم کیوں اعمال نہیں کر پاتے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اللہ کو اس طریقے سے پہچانا ہی نہیں اور اللہ کی معرفت ہی نہیں۔ جب تک اللہ کے بارے میں علم نہیں ہوگا، اللہ سے محبت نہیں ہوگی، اور جب تک اللہ سے محبت نہیں ہوگی، اللہ کی اطاعت نہیں ہوگی، اور اگر اللہ کی اطاعت نہیں ہے تو کامیابی کبھی نہیں مل سکتی۔ تو پہلی چیز جو ہے وہ کیا ہے، وہ یہ چینج ہے کہ آپ نے کی کہ لوگوں کے اس معاشرے سے شرک کو ختم کیا اور اللہ سے تعلق قائم کروایا۔ دوسری چیز کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دنیا پہ فوکس کرنے کے بجائے آخرت اورینٹڈ بنایا۔ دنیا سے آپ نے کٹوایا نہیں، لیکن جو فوکس ہے، جو آبجیکٹو ہے، جو آپ نے اپنی زندگی میں سامنے رکھ کے چلنا ہے، وہ آخرت کی طرف ڈائیورٹ کروایا۔ اور اس کی ریئلائزیشن اور اس بات کے بارے میں جو ہے وہ صحابہ کے اندر جو ہے وہ ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی کہ کس طریقے سے تم نے اس چیز کو سمجھنا ہے کہ دیکھو دنیا جو ہے اس کی اپنی ایک ویلیو ہے، اس کی اپنی ایک جگہ ہے، اس کی اپنا ایک مقام ہے، اور آخرت جو ہے اس کی اپنی ایک ویلیو اور اپنا ایک مقام ہے۔ ان دونوں کے مقام کو اور ان کی حقیقت کو اگر تم سمجھو گے تو تبھی تم یہ صحیح فیصلہ کر سکو گے کہ کس چیز کو کتنی امپورٹنس اور ویلیو دینے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں دنیا کی اس حقیقت کے بارے میں بتایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو صحابہ کو جب بتایا اور اس میں ٹرانسفر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس دنیا کی حقیقت کے بارے میں جو ہے وہ بڑے واضح طور پہ فرمایا، کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، تم لوگ اس دنیا کو بڑا محبوب رکھتے ہو، جلد مل جانے والی کو محبوب رکھتے ہو، اور آخرت کو بھولے ہوئے ہو، اس کو اگنور کیے بیٹھے ہو، اس سے غافل ہو۔ اور فرمایا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم اس دنیا کی زندگی سے بڑا اثر لیتے ہو، بڑے انسپائر ہو جاتے ہو، ادھر گاڑیاں دیکھتے ہو، گھر دیکھتے ہو، موبائلز دیکھتے ہو، نئے آئی فونز آتے ہیں وہ دیکھتے ہو، اور لوگوں کی لائف سٹائلز دیکھتے ہو تو تم اتنے انسپائر ہو جاتے ہو، اور کیا ہے کہ تم آخرت کو بھول جاتے ہو، حالانکہ وہ بہتر ہے اور وہ باقی رہنے والی ہے۔ اور کیا فرمایا پھر اللہ نے اس دنیا کی حقیقت کو ایک آیت کے اندر بیان کر کے کلیئر کر دیا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اللہ نے کہا کہ دیکھو یہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے اور کچھ بھی نہیں ہے، اٹس این ایلوژن، یہ ایک خواب ہے جو تم دیکھ رہے ہو، تمہارا 70-80 سال کا یہ خواب ہے، یہ جو 70-80 سال کی زندگی ہے، تم یوں سمجھ لو کہ تم 70-80 سال سوئے ہوئے ہو، اور یہ سب کچھ جو تمہیں نظر آ رہا ہے یہ ایکچولی ایک ڈریم ہے۔ جس طرح ہم رات کو سوتے ہیں تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو روزانہ خواب آتے ہیں، لیکن جس وقت ہم خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں سوتے ہوئے، تو جب ہم خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہماری فیلنگ یہ نہیں ہوتی کہ ہم خواب دیکھ رہے ہیں، اس وقت ہمیں کیا ہوتا ہے، اس وقت ہمیں سب کچھ ریئل لگ رہا ہوتا ہے، ہمارے سامنے ایک بالکل لگتا ہے کہ ہم بالکل ایک ریئل لائف میں سب کچھ چل رہا ہے۔ لیکن جو ہی آنکھ کھلتی ہے تو آنکھ کھلتے ہی ہمیں ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ نہیں وہ خواب تھا، یہ حقیقت ہے۔ تو یہ جو آنکھ کا کھلنا ہے، یہ عمل جو ہے ان دو کیفیات کے درمیان جو ہے وہ ڈفرینسیشن کریٹ کرتا ہے کہ نہیں حقیقت کیا ہے اور خواب کیا ہے۔ اسی طریقے سے ہم آج زندہ ہیں، ہماری روح ہمارے جسم میں ہے اور ہم یہ خواب دیکھ رہے ہیں، جب تک یہ روح اس جسم میں ہے ہمیں یہ خواب حقیقت لگے گا۔ جس دن یہ روح اس جسم سے نکل جائے گی تب ہمیں ریئلائز ہوگا کہ نہیں وہ تو 70 سال جو میں دیکھ رہا تھا وہ تو خواب تھا، اور یہ جو اب نئی زندگی شروع ہو رہی ہے یہ تو اصل زندگی تو یہ ہے۔ تو یہ جو موت ہے، موت ہمیں حقیقت میں اس دنیا کے خواب سے نکال کر اصل زندگی کی طرف لے جانے کا راستہ ہے۔ لیکن تو یہ کیا ہے کہ اس دنیا کی حقیقت کو سمجھنا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اتنا زیادہ اس چیز کے اوپر ایمفسائز کیا، اتنی زیادہ ٹریننگ کی کہ تمہیں ریئلائز ہونا چاہیے، تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا کیا ہے اور آخرت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا کی حیثیت اگر اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں سے کسی کافر کو ایک گھونٹ بھی نہ دیتا، یعنی یہ اتنی انویلیویبل ہے کہ اگر اس کی کوئی ویلیو ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے جو محبوب بندے ہیں ان کو دیتا، لیکن اللہ کے نزدیک اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ یوں ایک چیز پھینک دی، بھائی پھینک دی ہے، جس نے اٹھانی اٹھا لو، مسلمان اٹھائیں گے مسلمان اٹھا لیں، کافر اٹھائے گا کافر اٹھا لے، مشرک اٹھانا چاہتے اٹھا لے، منافق اٹھانا چاہتے اٹھا لے، گری ہوئی چیز ہے کوئی بھی اٹھا لے، اٹ ڈزنٹ میٹر۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کسی کے پاس زیادہ آ گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بہتر ہو گیا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کی بحیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. پھر آپ نے سمندر کی پھر ایک اور حدیث میں اگزامپل دی کہ اس کی حیثیت ایسے ہی ہے, دنیا اور آخرت کا جو کمپیریزن کیا آپ نے فرمایا کہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص سمندر کے اندر انگلی ڈالے اور پھر نکال لے, تو جتنا پانی انگلی کے ساتھ لگا رہے گا یہ دنیا ہے, اور آخرت ایسے جیسے کہ وہ پورا سمندر ہے. اب کیا کمپیریزن ہے؟ انگلی کے اوپر جو لگا ہوا پانی کا قطرہ ہے حقیر سا, اس کو اگر آپ سمندر کے پانی کے ساتھ کمپیریزن میں ریشو نکالنا شروع کریں تو ریشو بھی نہیں نکل سکتی. تو دنیا کی اور آخرت کی ریشو کیا ہے؟ وہ اتنی ریشو ہے. اگر اس کا ریشو نکالنا چاہیں اس قطرے کی تو شاید 0.00 کتنے زیروز لگانے کے بعد شاید کوئی آخر میں آ کے کوئی چھوٹا سا 1 آ جائے. لیکن کیا یہ اس چیز کے پیچھے بھاگنا بہتر ہے یا کہ جو سمندر کی طرح اتنی بڑی ہے اس کے پیچھے جانا چاہیے؟ تو یہ ساری ایگزامپلس دے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز کیا ہے یہ سمجھائی کہ دنیا کی حقیقت کو سمجھو تاکہ تم اس کو جو ہے وہ آخرت کے اوپر فوکس کر سکو. تیسری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں کریٹ کی وہ کیا تھی کہ آپس میں ہمدردی, خیر خواہی, بھائی چارہ, اخوت اور اللہ کی خاطر محبت کرنا. یہ پورا کانسیپٹ جو ہے آپ نے فنڈامنٹلی صحابہ کے اندر جو ہے وہ امپلیمنٹ کرایا. اور یہ ایسی چیز ہے کہ آپس میں ایک مسلمان جو ہے ایک دوسرے سے اللہ کی خاطر محبت کرنا, تعلق رکھنا, اس کا اتنا بڑا اجر ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت والے دن اعلان کرے گا, اور اعلان یہ کرے گا کہ میری عزت اور جلال کی وجہ سے آپس میں محبت کرنے والے کدھر ہیں؟ آج میں ان کو اپنے سائے میں جگہ دوں گا جس دن میرے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ موجود نہیں ہے. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ وہ لوگ کدھر ہیں جو آپس میں بزنس ڈیلنگ کیا کرتے تھے, وہ لوگ کدھر ہیں جو آفس میں ایک دوسرے کے ساتھ اپنے پروفیشنل رسپانسبلٹیز کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے تھے, وہ لوگ کدھر ہیں جو بیٹھ کے ایک دوسرے کو جو ہے وہ یونیورسٹی کے اندر, کالج کے اندر ایک دوسرے کو پڑھایا کرتے تھے اور اس کی ایک دوسرے کی ہیلپ کیا کرتے تھے. سب اچھے کام ہیں اپنی جگہ پہ, لیکن قیامت والے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ کن لوگوں کو دے رہا ہے؟ جن کی محبت آپس میں صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر تھی. تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ فضیلت ہے جو کہ ہمیں جس کو ریئلائز کرنا چاہیے. اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنے کسی دوسرے بھائی سے ملنے کے لیے ایک بستی سے دوسری بستی میں جا رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے راستے میں فرشتے کو بٹھا دیا. اس فرشتے نے اس سے پوچھا کہ تم کدھر جا رہے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں اپنے فلاں بھائی سے ملنے جا رہا ہوں. تو اس فرشتے نے کہا کہ تمہیں اس سے کوئی دنیاوی غرض ہے, یعنی کوئی دنیاوی ڈیلنگ کی وجہ سے جا رہے ہو؟ تو کہنے لگا کہ نہیں, میں اس سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں, صرف اس لیے ملنے جا رہا ہوں. تو اس فرشتے نے اس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ بھی تم سے ویسے ہی محبت کرتا ہے جس طریقے سے تم اس شخص سے اللہ کی خاطر محبت کرتے ہو. یعنی اللہ کی خاطر صرف ملاقات, یعنی اس بندے تعلق جو ہے صرف اللہ کی خاطر ہے, کوئی پیسہ نہیں چاہیے, کوئی دنیاوی فائدہ نہیں چاہیے, کوئی کسی قسم کا بینیفٹ ایسوسیٹڈ نہیں ہے, اللہ کی خاطر ہے. تو ایسا ایڈوانٹیج, ایسی فضیلت کیا ہے کہ اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے. یہ دنیاوی اغراض کی وجہ سے تعلقات میں اللہ کی محبت نصیب نہیں ہوتی. دنیاوی فائدہ مل جائے گا, کسی کے پاس دنیاوی فائدے کے لیے جائے تو ہو سکتا ہے دنیاوی فائدہ مل جائے, لیکن اللہ کی محبت صرف اس وقت ملے گی جب آپس کے تعلقات کی بنیاد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہوگی اور اللہ کی خاطر آپس میں ہم تعلق قائم رکھیں گے. تو یہ ایک تیسری چیز جو آپ نے اسٹیبلش کی, اس میں بہت ساری باتیں کی جاتی, ٹائم شارٹ ہے, کہ آپس میں ہمدردی, خیر خواہی اور ایک دوسرے سے اللہ کی خاطر تعلق رکھنا. اور چوتھی چیز اور آخری چیز یہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو صرف اپنے تک نہیں رکھا, بلکہ چونکہ میں نے شروع میں آیت کیا بیان کی کہ اللہ نے اس کو کیا فرمایا کہ یہ دین جو ہے وہ تمہارا دین ہے, اس کو تم نے اون کرنا ہے, اور پھر کیا ہے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. تو جو نعمت ہوتی ہے تو انسان جو اچھا انسان ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ میں بھائی ایک اتنی بڑی نعمت ہے میرے پاس, بہت ساری ہے, تو میں چاہتا ہوں دوسروں کو بھی دے دوں. آپ کے گھر میں اگر کھانا پڑا ہے اور بہت سارا پڑا ہوا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ جب وہ ایک دن میں اس سے زیادہ نہیں کھا سکیں گے, تو باقی کھانا ضائع کرنے کے بجائے آپ کیا کریں گے؟ آپ سوچیں گے بھئی یہ اتنا کھانا پڑا ہوا ہے تو فلاں جگہ پہ اپنے محلے میں فلاں شخص کو بھیج دوں, فلاں غریبوں کو دے دوں, تو نعمت ہے, سب کے فائدے کی ہو جائے گی. تو یہ دین ایک بہت بڑی نعمت ہے. تو اس کا جو فائدہ ہمیں دنیا اور آخرت میں ہونا ہے تو فائدہ ہم نے اپنے تک نہیں رکھنا بلکہ سب تک پہنچانا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس دین کو
پوری انسانیت تک پہنچانے کا ایک ایسا نظام بنایا کہ آج 1400 سال کے بعد بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور اس کو کہتے ہیں دین کی دعوت کا کام کیا، اور صحابہ نے بھی کیا، تابعین نے کیا، اس کے بعد کی جنریشن نے کیا، اور آج بھی لوگ کر رہے ہیں. تو یہ دین کو پھیلانا جو ہے یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کہتے ہیں ان سے کہہ دیں کل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، آپ ان سے کہہ دیں کہ یہ یہی میرا راستہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں. میرا کام یہ نہیں ہے کہ میں لوگوں کو بزنس کی طرف بلاؤں، اکانومی ٹھیک کرواؤں، یہ سب کام کرتے رہو تم، بے شک اچھی بات ہے، تمہاری دنیا کے لیے امپورٹنٹ ہے، لیکن میرا کام یہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بناؤں، کیونکہ الٹیمیٹ کامیابی اللہ کے ساتھ کنیکشن میں ہی ہے. اور پھر ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس سے بہترین بات کس کی ہو سکتی ہے کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. یعنی بیسٹ آف دا ٹاکس اینڈ بیسٹ آف دا اسپیچز وہ کیا ہے؟ نہ کوئی پولیٹیکل ٹاک ہے، نہ کوئی پولیٹیکل ٹاک شو ہے، نہ کوئی بزنس ریلیٹڈ ٹاکس ہیں، نہ کوئی آپ کی جو ہے وہ فیشن کی باتیں، موویز کی باتیں، آپس میں ریلیشن شپ باتیں، کوئی بھی نہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ سب سے بہترین بات وہ ہے جو یہ ہے کہ جو اللہ کی طرف والا ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. اس سے بہترین بات کسی کی ہو ہی نہیں سکتی کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. یہ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین بات ہے. تو یہ چیزیں سامنے رکھیں کہ یہ جو سب سے بہترین کام ہے اس کو تم نے نہیں چھوڑنا. اور پھر اللہ نے قرآن میں اس امت پہ ذمہ داری بھی ڈال دی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی طرف بھیجے گئے. اور سبحان اللہ اس آیت میں بڑی زبردست بات کیا ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم بہترین امت ہو جو اپنے لیے زندگی گزارتے ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کیا فرمایا تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہو. تمہارا جو پرپز آف ایگزسٹنس ہے وہ بڑا کلیئر ہے کہ تم نے اپنے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے لیے زندہ رہنا ہے، لوگوں کی بھلائی کے لیے. اور پھر کام کیا کرنا ہے لوگوں کے لیے، لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہو تو اب جا کے لوگوں کے بزنس چلواؤ گے، ان کو فیشن کرواؤ گے، ان کے مسائل حل کرو گے، نہیں، یہ سب باتیں نہیں. کام کیا ہے؟ تم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، یہ تمہارا کام ہے. تم اس لیے بہترین امت ہو. تمہارا جو ایگزسٹنس کا مقصد وہ یہ ہے کہ تم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. اگر تم یہ نکال دو گے تو تم اللہ کے نزدیک بہترین امت نہیں ہو. تو یہ جو چیز ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں اس امت کو یہ ساری چیز جو ہے ایز اے رسپانسبلٹی دی. جسٹ ٹو کنکلوڈ تھنگس، 4 فنڈامنٹل چیزیں اس لیے بتا رہا ہوں میں کہ یہ چیزیں آج ہمیں اپنے اس دور میں ہم میں سے ہر شخص کو فوکس کرنی ہے. اگر ہم اپنی لیگیسی کریٹ کرنا چاہتے ہیں، مرنے کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تعریفیں کروانے کے لیے ہمارا نام رہے. امام بخاری نے جو کام کیا تو وہ تعریفوں کے لیے نہیں کیا تھا، لیکن کیا ہے کیونکہ اتنا بڑا کام کر کے کہ آج 1400 سال کے بعد بھی جب بھی کوئی درس ہو، جب بھی کوئی حلقہ ہو، جب بھی کوئی تفسیر بیان ہو رہی ہو تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ امام بخاری کا نام نہیں آئے. تو بہت بڑا کام کیا. تو لیگیسی کریٹ کرنے میں ڈفرینٹ لیولز ہیں. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ واقعی کوئی ایسا بڑا کام کر کے جائیں جس سے اللہ راضی ہو اور ہمارے جانے کے بعد بھی اس کا جو ہے راستہ چلتا رہے. لیکن اگر بڑا کام نہیں بھی کر سکتے تو اپنی لیگیسی ڈفرینٹ لیول پہ کریٹ کریں. اپنے گھر کے اندر ایک ایسی لیگیسی چھوڑ کے جائیں کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمارے گھر والے ہمیں اچھے طریقے سے یاد کریں. اپنے محلے میں ایک ایسی لیگیسی کریٹ کریں کہ جب ہم جائیں تو محلے والے اچھے طریقے سے یاد کریں. اپنے سوشل سرکل میں ایسی لیگیسی کریٹ کریں کہ جانے کے بعد لوگ ہمیں یاد کریں. اور اگر بڑا کام کر سکتے ہیں تو کیا ہے کہ اس دین کی خدمت کرتے ہوئے ایک بڑے لیول پہ کام کریں تاکہ جب ہم جائیں تو لوگ ہمیں کہیں گے کہ ہماری ایک لیگیسی رہے کہ اللہ کے دین کی خاطر ہم نے یہ کام کیا تھا اور مرنے کے بعد بھی اس کا اجر ہمیں جاتا رہے. یہاں پر ایک چیز آخر میں ایڈ کر دیتا ہوں، بات ختم کروں گا کہ دین کی محنت کا کام کرنے میں ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان نے بات ہی کرنی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ڈفرینٹ سکلز دی ہیں. کچھ لوگ بات کرنے میں بہت اچھے ہوتے ہیں، کچھ لوگ لکھنے میں بہت اچھے ہوتے ہیں، کچھ لوگ مینجمنٹ میں اور ایڈمنسٹریشن میں بہت اچھے ہوتے ہیں، اور آج کے دور کے اعتبار سے کچھ لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے ایکسپرٹس ہیں. تو جو انسان جس لیول میں بھی کنٹریبیوٹ کرے گا اجر سب کو برابر ملے گا. سمپل اگزامپل دیتا ہوں، میں ابھی بات کر رہا ہوں تو میری بات کرنے کی وجہ سے اگر میں نے اخلاص سے بات کی تو مجھے اجر ملے گا. لیکن اگر میں اخلاص سے بات نہیں کر رہا ہوں، مجھے اجر نہیں بھی ملا، تو آپ سننے والوں کو اور اس سیشن کو جتنے لوگوں نے ارینج کیا ہے
آپ لوگوں نے ارینج کیا، آپ کو اجر ملے گا. عمار میری طرف سے جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر دے، اس نے ارینج کیا، اس کو ملے گا. اور یہ ویڈیو پھر کہیں پہ ایڈٹ ہوگی، ایڈٹ ہونے کے بعد اپلوڈ ہوگی. جو لوگ بھی اس کام میں شامل ہوں گے، جس جگہ پہ بھی کنٹریبیوٹ کیا ہوگا، سب کو ان کا اجر جائے گا. اور قیامت والے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جب کھڑے ہوں گے تو سب کا نام ہوگا کہ یا اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم ایک دوسرے کی گواہی کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوگا کہ فلاں فلاں شخص نے میرے دین کی خاطر فلاں ٹائم کے اوپر یہ کام کیا تھا، اس نے میرے دین کو پھیلانے میں جو ہے وہ اس طریقے سے کنٹریبیوشن کیا تھا. تو ان 4 چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کوشش کریں کہ ہم اپنی لیگیسی کریٹ کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے ریاکاری سے بچائے، اور ہم سب کو جان مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.